ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم سامعین کرام، آج کی اس درس میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کو کچھ بتانے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی ہاں سب سے بڑا عمل توحید عبادت ہے، اور توحید کے بعد افضل ترین نیکی اسلام کا دوسرا رکن ہے، جو کہ سراپا عظمت، ذکر الہی اور خضوع ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے اس رکن کو ایمان سے موسوم کیا اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہی اسلام کا ستون ہے. قرآن مجید میں متقین کی ایمان بالغیب کے بعد سب سے پہلی صفت بھی یہی بیان ہوئی. اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخری وصیت بھی اسی بارے میں تھی. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے نوکروں کا خیال رکھنا. محترم سامعین کرام، سابقہ امتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ، کہ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ مخلص ہو کر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کریں، نمازیں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی مضبوط دین ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حکم دیا اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دین کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصہ نماز ادا کریں. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کا خیال کرتے ہوئے اس سے پہلے نہیں سوتے تھے، اور نماز فجر کا خیال کرتے ہوئے عشاء کے بعد باتیں کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے پہلے نماز ہی کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومنین کامیاب ہو جائیں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ان ساری آیات سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے. نماز کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آسمانوں پر بلا واسطہ حکم الہی کے بعد اس کی فرضیت ہوئی. تعداد میں تو صرف 5 ہیں لیکن اجر میں 50 ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیتے ہوئے اسے فرض قرار دیا. فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں کے لیے وقت مقررہ پر فرض ہے. نماز امن ہو یا خوف، سفر ہو یا قیام، بیماری ہو یا تندرستی، سوائے حائض اور نفاس والی خواتین کے ہر شخص پر فرض ہے. بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا گیا اور 10 سال کی عمر میں سزا دی جائے گی. نماز کی قبولیت بدن، لباس اور جگہ کی طہارت کے ساتھ مشروط ہے. نماز کے دوران نقل و حرکت، کھانا پینا اور بات چیت بالکل منع ہے. یہ پابندی کسی اور عبادت میں نہیں ہے، کیونکہ نمازی اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. نماز کی ادائیگی جنت میں داخلے اور اللہ کے دیدار کا باعث ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم یقیناً اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم بغیر بھیڑ بھاڑ کے چاند کو دیکھ رہے ہو. اس کی تیاری کے لیے اگر تم فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھ سکتے ہو تو پڑھا کرو. اس کے بارے میں ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی اعلیٰ ترین نعمت دیدار الہی ہے، اور دنیا میں افضل ترین عبادت میں فجر اور عصر کی نمازیں شامل ہے. چنانچہ ان دونوں کی پابندی سے امید ہے کہ جنت میں داخلہ
اور زیارت الہی نصیب ہو جائے۔ نماز کی ادائیگی سے قبل ہی اس کا اجر بہت بڑا ہے، چنانچہ وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو نہر سے تشبیہ دی ہے، فرمایا ذرا بتلاؤ اگر کسی کے دروازے کے آگے نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ 5 بار غسل کریں، کیا خیال ہے کوئی میل کچیل اس کے جسم پر باقی بچے گا؟ سب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں باقی بچے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں بھی اسی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ نماز تمام مشکلات کے لیے جائے پناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر حال میں نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز اتنا بڑا فرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان اور کفر کے لیے علامت قرار دیا، فرمایا آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ مسلمانوں، مومن وہی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہوئے اہل خانہ کو بھی اس کی پابندی کا حکم دیتا ہے۔ یہی انبیاء کا طریقہ تھا۔ نماز کامیابی کی کنجی ہے۔ نماز تکالیف سے نجات کا باعث ہے۔ نماز ہی میں خوشحالی، کامیابی، سکون، مالی برکت اور فراخ رزق، گھروں کا سکون اور نیک اولاد، الغرض ہر طرح کی کامیابی کا راز نماز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو وقت مقررہ پر نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين